السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت عربی لیکچرار، عربی ٹیچر، اورینٹل ٹیچر کے انٹرویوز اور ٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کی تیاری کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علم النحو کی جو بحث پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کی تھی، اس سے آگے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ معرب اور مبنی کے حوالے سے پہلی قسم معرب ہے، دوسری مبنی ہے۔ معرب کی تعریف: معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے، یعنی عامل جس قسم کا اعراب اس کو دینا چاہے وہ کلمہ اس کے مطابق بدل جائے۔ معرب اعراب سے ہے، جس کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ معرب پر چونکہ ہر قسم کے اعراب ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں جیسے الماء عذب، پانی میٹھا ہے۔ شربت الماء، میں نے پانی پیا۔ یعیش السمک فی الماء، مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ معرب کی اقسام: کلام عرب میں معرب صرف دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اسم متمکن جو ترکیب میں واقع ہو۔ نمبر 2 مضارع بغیر نون جمع مؤنث و نون تاکید۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، یعنی عامل جس قسم کا اعراب اس کو دینا چاہے مبنی اس کے مطابق نہ بدلے بلکہ اپنی حالت پر برقرار رہے۔ مبنی بنا سے ہے، اور بنا کا معنی ہے مضبوط اور پختہ۔ چونکہ اس کا آخر بھی مضبوط اور پختہ ہوتا ہے جو عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، اس لیے اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ مثال جیسے ھذا، یہ کلمہ مبنی ہے جو ہمیشہ اپنی اسی ایک حالت پر برقرار رہتا ہے۔ عامل جو بھی آئے یہ عامل کے مطابق رفع، نصب یا جر کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بلکہ یہ اپنی اصلی شکل و صورت پر برقرار رہتا ہے۔ اس سے وضاحت ہے جاء ھذا، یہ ایک آدمی آیا۔ رأیت ھذا، میں نے اس کو دیکھا۔ مررت بھذا، میں اس کے پاس سے گزرا۔ اب دیکھیں، جاء عامل آیا ہے، ھذا اسی طرح اس کے اندر نصب ہے، زال پر فتحہ ہے۔ رأیت ھذا میں بھی فتحہ ہے، مررت بھذا میں بھی فتحہ ہے۔ تو عامل کے بدلنے سے ھذا کی حیت میں اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس لیے کہ ھذا جو ہے وہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ مبنی کی اقسام: مبنی الاصل، مبنی غیر الاصل، یعنی مشابہ مبنی الاصل۔ اب مبنی اصل جو ہے وہ ہے، اس میں پہلی قسم ہے فعل ماضی معروف اور مجہول، دوسری قسم ہے امر حاضر معروف، تیسری قسم ہے تمام حروف۔ مبنی غیر الاصل کے اندر اسم غیر متمکن، دوسری قسم فعل مضارع بانون تاکید و نون جمع مؤنث، اور تیسری قسم اسم متمکن بشرط کی ترکیب میں واقع نہ ہو۔ مبنی الاصل کی مثال کے ساتھ وضاحت دیکھیں۔ پہلی ہے فعل ماضی معروف اور مجہول، جیسے ضربا، ضریبا، سمع، سمع۔ دوسری امر حاضر معروف، جیسے اضرب، اکرم، اقرأ۔ اور تیسری قسم تمام حروف، جیسے حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف عاطفہ، حروف ندا، حروف استفہام وغیرہ۔ مبنی غیر الاصل یعنی مشابہ مبنی الاصل، ان کی مثالوں کے ساتھ وضاحت: فعل مضارع بانون تاکید و نون جمع مؤنث، جیسے یضربن، تضربن، لیضربن، لیضربن۔ دوسری اسم غیر متمکن، جیسے ضمائر ہے، اسماء اشارہ ہے، اسماء موصولہ ہے، اسماء اصوات ہے۔ تیسری قسم اسم متمکن بشرط کی ترکیب میں واقع نہ ہو، جیسے زید، موسیٰ، قاضی وغیرہ، جب کسی کے ساتھ مرکب نہ ہوں۔ یہ مثالیں ہیں بہت ساری آپ کے سامنے۔ معرب اور مبنی کی پہچان اس سے کریں، اور پھر جب مبنی ہوگا تو مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل ہے وہ بھی آپ پہچان لیں۔ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط، اس میں جو حروف ہیں ظاہر بات ہے وہ حروف سارے کے سارے مبنی ہیں، تو جتنے بھی حروف آئیں گے، حروف جارہ ہے، حروف مشبہ بالفعل ہیں، صحیح ہے، اسی طرح حروف عاطفہ ہیں وہ سارے مبنی ہوں گے۔ اسی طرح جو فعل ماضی ہے معروف اس کے اندر آئے ہیں، اور جو مجہول آئے ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ اور اسی طرح حاضی ضمائر ہیں وہ بھی مبنی ہوں گی۔ جو مبنی ہیں، جو معرب ہیں، پھر مبنی میں مبنی الاصل ہے، مشابہ مبنی الاصل ہیں، ان سب کی مشق کریں گے تو یہ سارا سبق ازبر ہو جائے گا۔ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہو۔ اسم غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں جو درج ذیل ہیں: مضمرات،
اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے پہلی قسم مضمرات ہے۔ مضمرات یہ مضمر کی جمع ہے جس کا معنی ہے چھپایا ہوا۔ مضمر یا ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا، انت، ہوا۔ ضمیر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔ ضمیر مرفوع پھر 2 قسم پر مشتمل ہے: متصل، منفصل۔ ضمیر مرفوع متصل، مرفوع کی رفع کی حالت میں واقع ہونے والی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ متصل یعنی جڑی ہوئی ہو اور ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل واقع ہو۔ یہ کل 14 ضمائر ہیں۔ ضمائر مرفوع متصل، اب اس میں دیکھیں: ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اس میں ضربہ میں ہوا ہے، ضربہ میں الف ہے، ضربو میں واو ہے، ضربت میں ہیہ ہے، ضربتا میں الف ہے، ضربنا میں نون ہے۔ اس میں ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور 7 والے صیغوں میں ضربت، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن میں 7 میں ضمیر مرفوع لکھی ہوئی ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع کی رفع کی حالت میں واقع ہونے والی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ متصل یعنی جڑی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو اور ترکیب میں فاعل، مبتدا یا خبر واقع ہو۔ یہ کل 14 ضمائر ہیں، جیسے انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن۔ ابھی یہ مثالیں ہیں جس کے اندر ہم ضمیر مرفوع متصل اور منفصل کا ہم تعین کریں گے۔ مشق ہے فہمت دروسی، میں اپنا سبق سمجھا۔ اب اس کے اندر فہمت میں تو ضمیر مرفوع کیا ہے؟ متصل ہے، فعل ماضی کے ساتھ متصل ہے۔ اسی طرح انت تأمر و نحن نطیع، تم حکم کرتے ہو اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے اندر انت کیا ہے؟ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اسی طرح نحن بھی ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ العاملات بدأن العمل، یعنی کام کرنے والی عورتوں نے کام کرنا شروع کیا۔ اب اس کے اندر بدأ یبدأ، اس میں نون جو ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اسی طرح انت تبدین السرور، تم ایک عورت نے خوشی کو ظاہر کیا۔ اب اس میں انت ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ یساعدون الفقراء، فقیروں نے کوشش کی۔ اب اس کے اندر یساعدون میں واو جو ہے ضمیر مرفوع متصل ہے۔ نحن المطیعون، ہم فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ نحن ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ الاغنیاء وعدوا بفعل الخیر، مالداروں نے وعدہ کیا نیکی کرنے کا۔ اب اس کے اندر وعدوا میں واو ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ہوا طاہر القلب، کہ وہ کیا ہے؟ پاک دل والا ہے۔ اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ سمعنا النداء، ہم نے آواز سنی۔ اس کے اندر سمعنا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نا ضمیر جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ مرفوع متصل ہے۔